دریا راوی جو صدیوں سے پنجاب بالخصوص لاہور کی دل کی دھڑکن تھا، زندگی کی علامت تھا۔ دریا کی لہریں یہاں کے باسیوں کے لیے خوشیوں کا سندیسہ لاتی تھی۔ راوی کنارے محبت کی کہانیاں جنم لیتی تھی، جس کے پانی میں خواب اور امیدیں بہا کرتی تھی۔ وہ عظیم الشان دریا راوی ماضی کے جھروکوں میں کہیں کھو گیا تھا۔ اس کے کنارے ویران ہو گئے تھے، لہریں تھم گئی تھیں اور لوگوں نے دریا راوی کو داستان ماضی بنا ڈالا تھا۔ تاہم حالیہ دنوں میں آسمان نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا کہ 38 سال پر محیط طویل عرصہ دریا راوی نے جیسے لمحوں میں طے کر لیا، اور انسان کے تعمیر کردہ تمام طاقتور ڈیم، بند اور سرحدی رکاوٹیں فاتحانہ انداز میں عبور کرتے ہوئے دریا سندھ سے ملن کرنے ٹھاٹھے مارتا پاکستان پہنچ گیا۔ تاریخی طور پر زمانہ قدیم سے دریا انسانی تہذیب کا مرکز رہے ہیں۔ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی پھلتی پھولتی ہے۔ ہندوستان کی 5000 سال سے زائد تاریخ میں دریا راوی کا شمار ان بڑے دریاؤں میں کیا جاتا ہے جو مذہبی اعتبار سے بھی نہایت تقدس و عقیدت کا حامل ہیں۔ ہندو عقیدے کے تحت دریا راوی کو اراوتی دیوی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ راوی کا دریا زندگی کی علامت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، جس کے پانی میں اشنان جسمانی اور روحانی آسودگی بخشتا ہے۔ رامائن اور مہابھارت کے رزمیہ کلام کے مطابق راوی کے کنارے حق و باطل کے مختلف مارکے برپا ہوئے۔ قدیم ویدک دور میں یہاں رشی مراقبہ کرتے اور اپنے شاگردوں کو نفس پر قابو پانے کی تعلیمات دیتے تھے۔ گنگا کی طرح راوی کے پانی کو بھی پوجا پاٹ اور مذہبی رسومات میں شامل کرنا نیک شگون سمجھا جاتا ہے۔ 2500 پہلے دریا راوی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نیپال کے شہزادے سدھارتھ نے اس پر سفر کیا اور راوی کے کنارے اپنے خوبصورت بال کٹوا کر بکشو کا روپ دھارا۔ بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے دریا راوی کا بہتا پانی جنم اور تجدید کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں سے راوی گزرا وہاں کی بستیوں میں گوتم بدھ کے شاگردوں نے امن کا پیغام عام کیا۔ بدھ مت کے پیروکاروں نے راوی کنارے اسٹوپا اور آشرم قائم کیے۔ بدھوں کا ماننا ہے کہ دریا اپنی روانی کے ذریعے دنیا کی ناپائیداری اور مسلسل تبدیلی کا استعارہ ہے۔ جین مت میں فطرت کو مقدس مانا جاتا ہے اور جین تعلیمات میں دریا کو زندگی کی بقا اور روحانی پاکیزگی کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ راوی کے کنارے پر جین سنتوں نے ریاضت کی اور متعدد مندر تعمیر کیے۔ پنجاب سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک کی جائے پیدائش، جن 5 دریاؤں کی وجہ سے اسے پنجاب کا نام ملا، ان میں دریا راوی نمایاں ترین ہے۔ بابا گرو نانک نے دریا راوی کے کناروں پر اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا۔ انہوں نے راوی کے کنارے واقع کرتارپور صاحب میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے اور وصال کے بعد دریا راوی کی لہروں نے بابا گرو نانک کے جسد حاقی کو خود میں سمو لیا۔ مغل سلطنت میں دریا راوی کے کنارے واقع لاہور کو خصوصی شان و شوکت حاصل ہوئی۔ راوی کے پانی سے شالیمار باغ اور شاہی قلعے کو سیراب کیا جاتا اور مغل فن تعمیر کی شاہکار بادشاہی مسجد میں راوی کے پانی سے مسلمان نمازی وضو کیا کرتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب دریا کا ویدک نام اراوتی عام عوام میں راوی کے سنسکرت نام سے مشہور ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دریا راوی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف کسی مخصوص علاقے کا دریا نہیں بلکہ خطے کی تمام مذہبی روایات کا مشترکہ امین ہے۔ ہماچل پردیش ہندوستان میں کانگڑا سے نکلتا، سابقہ ریاست چمبا کی گھاٹیوں سے اترتا، دائیں بائیں وادیوں کو شاداب کرتا، چھوٹے دریاؤں اور ندی نالوں کو ساتھ ملاتا، راوی جب پاکستان کی سرحد تک پہنچتا ہے تو کچھ فاصلہ دونوں سرحدوں کے درمیان آنکھ مچولی کھیلتا ہے، کبھی لکیر کے ادھر کبھی ادھر۔ شکر گڑھ کے علاقے میں داخل ہو کر پاکستانی پنجاب کے میدانوں کو سرسبز کرتا، یہ اپنے پورے سفر کے سب سے مشہور اور سب سے بڑے شہر لاہور سے ہمکنار ہوتا ہے۔ لاہور اس کے مشرقی کنارے پر بسا تھا، پھر راوی آبادیوں اور میدانوں سے گزرتا، بالآخر پاکستان میں احمد پور سیال کے جنوب میں دریا چناب میں ضم ہو کر اپنا 720 کلومیٹر طویل سفر ختم کرتا ہے۔ لاہور میں راوی کے مغربی کنارے پر شادرہ ہے، جہاں باغ دلکشاں میں شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ نور جہاں نے اپنی اور بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے لیے کہا تھا، میں نے لاہور جان کے بدلے خرید لیا ہے، گویا جان دے کر دوسری جنت مول لی ہے۔ لاہور راوی کی وجہ سے آباد ہوگا، جیسا کہ ہر دریا اپنے کناروں پر آباد ہونے والے شہروں کی بنیاد ہوتا ہے۔
راوی لاہور کی پہچان ہے۔ دیکھنے والوں نے اسے پورے جوش و خروش اور روانی میں بھی دیکھا ہے۔ اس کی خاص کھگا مچھلی بیچنے والے گلیوں محلوں میں راوی دیکھ کھگے کی آوازیں لگاتے پھرتے تھے۔ اس کے مگر مچھ بھی ناکوں کے نام سے مشہور تھے۔ یہ باتیں تب کی ہیں جب راوی اپنی روانیوں اور بھرپور پانیوں میں ہوا کرتا تھا اور مشرقی پنجاب میں ہیڈ ورکس نہیں بنے تھے۔ راوی کنارے کوئی خاص تفریحی مقام تو اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن لوگ جایا کرتے تھے اور کشتی رانی کا شوق بھی پورا کرتے تھے۔ راوی کے بیچوں بیچ شہنشاہ بابر کے بیٹے شہزادہ کامران کی بارہ دری ایک اور پرکشش چیز تھی۔ حالت تو اس بارہ دری کی ان دنوں بھی ناشگفتہ بات تھی۔ شکستہ حال بارہ دری اور لمبی گھاس جہاں سانپوں کا بھی ڈر رہتا تھا، لیکن اس تاریخی عمارت کی کشش اور دریا کا قرب خوف کے باوجود کھینچ کر لے جاتا تھا۔ پرانے لاہوریوں کو راوی کا پرانا پل بھی یاد ہے جس کے ساتھ ریلوے لائن گزرتی تھی۔ نیا پل بنا تو وہ پل قصہ پارینہ ہو گیا۔ اب تو کئی پل بن چکے ہیں۔ پھر دریا کی روانی صرف سیلاب کے دنوں میں رہ گئی۔ بزرگ بتاتے تھے کہ جب بند نہیں تھا تو سیلاب کا پانی انارکلی تک آ جایا کرتا تھا۔ پھر اس پر محمود بوٹی بند تعمیر کیا گیا اور مرکزی شہر محفوظ ہو گیا۔ محمود بوٹی بند کے اس پار گلشن راوی بسایا گیا۔ اب گلشن راوی کے نام سے دھیان بھی نہیں آتا کہ یہ راوی کنارے کی بستی تھی۔ مغلیہ دور میں راوی قلعہ لاہور اور بادشاہی مسجد کے قریب سے گزرتا تھا۔ کیا کیا گیت نہیں لکھے گئے راوی کے لیے، اور اکثر گیت وگدی راوی سے شروع ہوتے تھے۔ چل میلے نو چلیے، ونجلی وجا چھورے لمے دیا، وگدی راوی راہی آندے جاندے بار دے، مہک دے گلاب ساڈے سجنا دے پیار دے۔ اس گیت میں لمے کا مطلب وہ علاقہ ہے جو جنگ سے نیچے کے پنجاب کا ہے، اور بار کا مطلب وہ علاقہ ہے جو منڈی بہاؤالدین سے بہاول نگر تک ہے۔ آخر میں استاد برکت علی خان کی آواز میں یہ گیت سن لیں۔ باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے۔ راوی کا کنارہ ہو، ہر موج کے ہونٹوں پر افسانہ ہمارا ہو۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔